بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر چند اہم نصیحتیں فرمائی تھی امت کے نام۔ امت کو کچھ پیغامات دیے تھے، جن میں سب سے پہلا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اور تمام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کی عزت احترام تقوی کی بنیاد پر کرے گا۔ یہ بات بھی بتا دی اور سمجھا دی کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اور یہ بات بھی سمجھا دی جتنے بھی حرام کے معاملات ہیں، سودی معاملات ہیں، وہ اللہ نے ناجائز قرار دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے احکامات کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ جس کا اللہ رب العزت نے شریعت میں حق طے کر دیا ہے، وراثت میں حق طے کر دیا ہے، وہ چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے والدین ہو، ان کو پورا حق ادا کرنا مسلمان کے ذمہ قرار دیا ہے۔ خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کے حق کے بارے میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ برصغیر میں بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے کے وقت اس کو جہیز کے نام پر کچھ چیزیں لے کر دی جاتی ہیں، پھر بہن اپنے بھائیوں کے روٹنے کے خوف سے کہ میرے بھائی کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں نے واپس اپنے بھائیوں کے دروازے پر جانا ہے، کہیں بھائی مجھے اپنے دروازے سے دھتکار نہ دے، اس لیے بہن ساری زندگی اپنے بھائی سے اپنا حق وصول نہیں کرتی۔ اگر کہیں بھائی کو شرم آ بھی جائے، وہ بہن کا حق ادا کرنے کے لیے کہے بھی صحیح، لیکن بہن اندر سے خوف زدہ ہوتی ہے، اس لیے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں، اگر ان کی بہنیں حیات ہیں اور ان کو شریعت میں حق ملا تھا، آپ اپنی بہن کے سو انکار کے باوجود اگر کاغذات ہیں، پراپرٹی ہے، ان کے حوالے کریں، اگر نقدی ہے ان کے حوالے کریں، اور کچھ دیر ان کے حوالے رہنے دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیں۔ اب عرصہ گزرنے کے بعد اب اگر بہن کے دل میں آئے اپنے بھائی کو اپنا حصہ واپس کر دے، اب اگر بہن کے دل میں آئے بھائی کو پیسے واپس کر دے، وہ کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر ہر بہن بھی ضرورت مند ہوتی ہے، بہن کا بھی دل کرتا ہے والدین کے بنائے ہوئے حصے سے، والدین کی بنائی ہوئی جائیداد سے مجھے بھی حصہ ملے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے وہ مانگتی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر پیغام دیا تھا کہ تم نے وراثت کا جو حق ہے ان کو پہنچانا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں خصوصی بیان فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر خاص طور پر عورتوں کے بارے میں وصیت قبول کرنے کا کہا۔ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت وصیت قبول فرماؤ، یہ اللہ کے نام پر تمہاری بیویاں بنتی ہیں، اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے اپنے خامد کے بغیر اجازت کے کسی کو گھر میں نہ آنے دیں، اپنی عزت کی اپنی عفت کی حفاظت فرمائیں۔ خاوندوں کے ذمہ ہیں کہ عورتوں کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا انتظام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ لے سکتے ہو تو لے لو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، یعنی عورت طلاق لے لے گی، آپ سے الگ ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور نہیں ہوں گی۔ تو دونوں طرفین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ عورت اپنے خامد کو حقیقی طور پر اس کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے، اور اپنے خامد کی ہر بات مان لیتی ہے، اب اس کا انتقال ہو جائے
جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو یہ اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ تو خامند کی خدمت بڑی ہی عزت عظمت والی چیز ہے۔ جو عورت واقعی ہی سمجھتی ہے کہ میں آخرت میں بڑے درجات کو مانا چاہتی ہوں، اس عورت کو چاہیے دل و جان سے اپنے خامند کی خدمت کرے۔ اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی چھوٹی موٹی ناگوار باتوں اور کاموں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے معاف کرتے رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو پیغام دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا تھا، یہ بات سمجھائی تھی کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہو، اس امانت کو ادا کر دے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت کو دیا تھا کہ اگر تم دنیا میں میرے جانے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے میں مت پڑ جانا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے مت پھرنا، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہنا، جس میں واحد کی طرح رہنا۔ اور خاص طور پر یہ بات فرمائی تھی کہ تمہیں اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، میرے بعد اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، میرے بعد اگر تم سیدھے راستے کی تلاش چاہتے ہو، تو تم کتاب اللہ سے جڑے رہنا۔ اگر تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے، یعنی قرآن مجید کی رہنمائی میں چلو گے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے، اس سے فیض حاصل کرتے رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر امت آج بھی قرآن سے جڑ جائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تو گمراہی سے ہٹ کر ہدایت پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے آخر پر فرمایا تھا لیبلغ الشاہد الغائب، میری امت جس کے پاس انفارمیشن ہے دین کی، جس کے پاس جتنے احکامات موجود ہیں، جن کو جتنی باتوں کا علم ہے، وہ ان باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ جس کو دین کا جتنا پتہ ہے وہ اس باتوں کو لوگوں تک پہنچائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے اور ہر کچے پکے مکان تک پہنچ جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر خلاصتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔